يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصیت کے ساتھ نبی القبلتین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں سفر معراج اور اس کا پیغام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج بھی ہے۔ معجزانہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا گیا، بلکہ ساتوں آسمان تک پہنچایا گیا۔ جنت و جہنم کا نظارہ بھی کرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کرایا گیا۔ پھر واپسی کے وقت میں کچھ تحفے تحائف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ میں بالکل ہی اختصار کے ساتھ اس سفر سے متعلق اور اس کے پیغام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ عام طور سے ہندوستان میں آج کی تاریخ یا آج کے دن میں
یعنی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو دن میں یہ تصور کرتے ہوئے روزہ رکھا جاتا ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے 1000 روزہ کے برابر ثواب ملے گا، اور جو رات گزر چکی ہے 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی رات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات جو رات گزری ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ شب قدر سے بہتر رات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھیے، اعمال کی فضیلت یا تو اللہ بیان کرتا ہے یا رسول اللہ بیان کرتے ہیں۔ اپنی جانب سے اگر کسی نے کسی عمل کی فضیلت بیان کی، وہ انسان خود تو گمراہ ہوتا ہی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ معراج کا سفر ہوا، معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ روحانی معراج نہیں ہے، یہ خواب میں معراج نہیں ہے، بلکہ باضابطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کرایا گیا۔ جو جسم آپ کو اس دنیا میں عطا کیا گیا، اسی جسم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سفر زمینی سفر کی ہیں اور کچھ فضائی اور سماوی یعنی آسمانی سفر کی ہیں۔ سمجھنے کے لیے دو باتیں آپ یاد رکھیے۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکہ المکرمہ سے فلسطین تک کا، یا آپ کہہ لیجئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینی سفر ہے۔ اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے 7 آسمان کی بلندی تک، یہ سماوی اور فضائی سفر ہے۔ زمینی سفر کا نام ہے اسرا، اور فضائی اور آسمانی سفر کا نام ہے معراج۔ ویسے عام طور سے پورے سفر کو سفر معراج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سفر اللہ نے کیوں کرایا، کب کرایا؟ اس سفر کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ عام طور سے معراج کا سفر بیان ہوتا ہے، لیکن کس مقصد سے معراج کرایا گیا، انسان کی نگاہوں سے وہ مقصد اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس پر بحثیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قرب خاص میں پہنچنے کے بعد اللہ نے ملت کے لیے تحفہ اور پیغام دیا ہے، انسان اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سفر کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بلندی کم ملی اور کیوں ملی، انسان اس پر بحث کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جن پہلوؤں کی جانب عوام و خواص کی نگاہ نہیں جاتی، میں انہی پہلوؤں سے متعلق کچھ رہنمائی کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ویسے سفر تو عام لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن سفر کے مقاصد سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندہ کو، لفظ بندہ پہ غور کیجیے گا، اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ کو مسجد حرام سے اٹھایا اور مسجد اقصی پہنچا دیا،
رات کے ایک حصے میں، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے بے شمار برکتیں نازل کی ہیں۔ پھر وجہ بتلائی گئی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر ہم اپنے بندے خاص کا اس لیے کراتے ہیں کہ انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھلا دیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے۔ جبریل امین نے آپ کو اٹھایا اور مسجد حرام میں حتیم میں رکھا۔ اب دیکھتے ہیں کعبہ کے گرد میں کچھ جگہ گھیری ہوئی ہے آدھے یہاں تک، اس کو حتیم بولتے، وہ کعبہ کا حصہ تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا تاکہ عام لوگ بھی اس میں نماز پڑھ سکے اور یہ کہہ سکے ہم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ وہاں لایا گیا، باضابطہ آپ کو جگہ کر آپ کی سینہ کو یہاں سے لے کر ناف تک پورا چیر دیا گیا اور سونے کی تشت میں آپ کا دل نکال کر اس میں رکھا، پھر زمزم کے پانی سے اس کی دھلائی ہوئی اور ساتھ ساتھ علم و حکمت سے آپ کی سینے کو پر کیا گیا اور پھر اسے اپنی جگہ پر بٹھا کر اس کی سرجری کر دی گئی، یہ اوپن ہارٹ سرجری۔ پھر اس کے بعد وہاں ایک سواری لائی گئی، سواری کا نام ہے براق۔ براق برق سے بنا، برق معنی بجلی، بجلی کی رفتار کیا ہوتی ہے آپ کو انداز ہے؟ یہ انسانی بنا ہوئی بجلی کا عالم ہے، تو اللہ نے جس بجلی کو بنا اس کا پاور، اس کی طاقت، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ تو ایک براق بجلی کی سواری لائی گئی، یعنی بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی سواری لائی گئی۔ حدیث میں جس کی شکل و شباہت اس طرح بیان کی گئی کہ وہ گدھا سے ذرا سا اونچا اور گھوڑا سے تھوڑا نیچا، جو خچر ہوتا ہے اس انداز کا لایا گیا۔ بعض لوگوں نے، جو منچلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بیمار طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اس براق کی شکل بنائی، بڑی خوبصورت عورت کی شکل دیا۔ اب دیکھتے ہوں گے باہر میں کیلنڈر بنا ہوا ہے، بڑی حسین و جمیل عورت کی تصویر ہے، کس پر؟ اس خچر پر، کہ سامنے سے دیکھنے میں عورت لگے اور پیچھے سے گدھا یا خچر لگے۔ یہ برادران وطن کی نقالی ہے۔ چھوٹے جانور پر ہاتھی کی گردن لگا دی گئی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو ایسا ایک جانور لایا گیا، کہاں گیا آپ اس پہ بیٹھیے، آپ کو سوار کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میں اس براق نامی سواری نے شوخی دکھلائی، اور جس طرح بدماش قسم کا جانور ہوتا ہے، کوئی اس کا نکیل تھامنا چاہے، اس پہ بیٹھنا چاہے، پکڑنا چاہے تو گردن اور دم ہلانا شروع کرتے ہیں، اسی طرح اس نے حرکت کی۔ تو جبریل امین نے کان میں کہا، آج سے پہلے اس سے بہتر شخصیت نے تمہارے پیٹھ کو زینت نہیں بخشا تھا، سوار نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ تھم گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو گئے۔ یہاں پر ایک گڑھا ہوا واقعہ یاد کر لیے۔ کبھی کبھی کسی اپنی بزرگ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں۔ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار نہیں ہو پا رہے تھے، اونچا تھا، تو بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کندھا دیا، آپ نے ان کے کندھے پر پیر رکھا اور دوسرا پیر اس گدھے یا خچر کے اوپر رکھا اور بیٹھ گئے۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، کتنی پہنچ ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی سہارا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6.5-7 سال کے بعد، 7.5 سال کے بعد، 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، وہ پہلے سواری دے رہے ہیں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سواری پہ چڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو دوسری جانب بزرگ کی بزرگی آپ نے بیان، کتنا بڑا مقام ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگی، اور اس پر جملہ اور پھر نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ آپ نے فرمایا اے عبد القادر، میرا پیر تمہارے کندھے پر اور تمہارا پیر دنیا کے سارے ولیوں کے کندھے پر۔ اپنے سبحان اللہ شروع ہو جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں جبریل امین آپ کا رکاب تھامے ہوئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کرے، کیا اس نبی کو براق پہ چلنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ واقعہ گڑھا ہوا ہے جس کا سر پیر نہیں ہے۔ بہرحال آپ بیٹھے، آپ کا سفر شروع ہوا، حد نگاہ ان کا قدم پڑتا تھا۔ وہ جو سواری تھی براق، جہاں کھڑے ہیں اس کی جو ٹاپ پڑتی تھی چھلانگ لگانے کے بعد، جتنا دور آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک دیکھنا آپ کی نگاہ کام نہیں کرے گی اتنے دور تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس طرح چند منٹوں نہیں، سیکنڈوں میں 40 دن کا سفر، جو عام طور سے اس زمانے میں مکہ سے فلسطین 40 دنوں میں طے ہوا کرتا تھا، وہ 40 سیکنڈ کے اندر طے کرا دیا گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، کن فیکون کا معاملہ تھا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گاڑی یعنی اپنی سواری اسی پتھر سے باندھا جس میں انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر قبۃ الصخرہ کے نام سے ایک عظیم بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر آپ کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا اور شراب پیش کیا گیا۔ بعض میں ہے دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کیا گیا، بعد میں ہے کہ شہد پیش کیا گیا اور شراب پیش کیا گیا۔ 4 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ بعض روایت میں کہ فلسطینی ملا، اور بعض روایت میں کہ یہ تحفے آپ کو یا پیش کیے گئے خدمت کے طور پر یا میزبانی کے طور پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ آپ نے دودھ پی لیا، جبریل نے کہا آپ نے فطرت کے مطابق عمل کیا، اگر آپ شراب پی دیں تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر وہاں سے سفر کا سلسلہ شروع ہوا، دوسرا سفر کیا تھا؟ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ یہاں پہ ٹھہر کے تھوڑی سی بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا